من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد الذي كان داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما إمامنا المنتظر والحجة ثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وآل محمد دوستو بزرگوں بھائیوں میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے جس کے اندر کائنات کا خالق کائنات کا مالک اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے سے ڈرو ماشاءاللہ اور پھر فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور کائنات میں محمد و آل محمد سے بڑھ کر کوئی سچا ہے تو فرما رہے ہیں اگر آپ ان سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پھر آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ آپ ڈریں کہ اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا کیوں اس لیے کہ آپ نے قسیم النار والجنہ کو مانا بھی ہے اور اس کی بات کو بھی مانا ہے صلوات پڑھ دیں محمد اور جس شخص کے دل میں بھی مولا حسین کی محبت آ جائے نا تو اس شخص کو جہنم میں اللہ نہیں ڈالے گا کیوں اس لیے کہ مولا حسین نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان کا بدلہ احسان ہی ہے تو دوستو انسان اگر اپنے اندر یہ جو اس کا اعتقاد ہے اس پر یقین کو محکم کر لینا تو پھر وہ انسان کامیاب ہے کیوں اس لیے کہ ایمان سے بھی بڑا رتبہ ہے جس کا یقین کا مولا کائنات
علی ابن ابی طالب کے ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دیا ہمارے دیگر صلوات اگر کوئی یقین کے ساتھ سو جائے نا تو اس کا یقین کے ساتھ سونا افضل ہے اس نماز سے جو نماز شک کے ساتھ ادا جی یقین کوئی معمولی چیز نہیں، یقین سب میں موجود ہوتا ہے، ہر کسی میں ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھئی یہ میرے ہاتھ میں ایک گلاس ہے یا کتاب ہے یا کوئی بھی چیز، تو آپ پوچھیں کہ اگر ہاتھ کو کھول دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس کو یقین ہے کہ اگر ہاتھ کو کھول دیا جائے تو وہ کتاب یا گلاس زمین پر گر جائے گی۔ زمین میں ایک کشش ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ اگر کرنٹ لگانے والی جو تارے ہیں ان کو اگر پکڑا جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہی کہے گا کہ کرنٹ لگ جائے گا، جل جائیں گے۔ اس بات کا اسے یقین ضرور ہے۔ آپ کسی کو لے کے چلے جاتے ہیں ایک پہاڑ کے پاس، اور پہاڑ کے پاس جا کے آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تو وہ جواب میں آپ کو بتائے گا کہ یہ پہاڑ ہے۔ جی گھبرا تو نہیں رہے، یہ پہاڑ ہے۔ تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ پہاڑ تو ہے لیکن یہ پہاڑ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا کچھ بھی نہیں کر رہا، یہ جامد ہے، یہ ساکت ہے، یہ حرکت نہیں کر رہا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ترج جبال، کہ پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ ساکت اور جامد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی صاحب یقین سے آپ پوچھیں گے جی کہ بھئی یہ پہاڑ کیا کر رہا ہے، تو وہ صاحب یقین آپ کو جواب دے گا کہ سبوح قدوس کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تسبیح پڑھتا ہے۔ اور جب اپنے نبی کو پروردگار عالم معراج کے لیے لے کر گیا نا، تو کیوں لے کر گیا؟ اس لیے لے کر گیا کہ اللہ کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم اپنی آیات اس کو دکھائیں، اپنی وہ نشانیاں دکھائیں جو کسی کو نہیں دکھائیں۔ اپنے حبیب کو دکھانا چاہتا ہے۔ جب گئے پاک پیغمبر تو وہاں آسمان چہاروں پر جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک ملک ہے، فرشتہ، جس کے سامنے لوح نور رکھی ہوئی ہے اور وہ اس لوح کا مطالعہ کرتا ہے۔ پیغمبر قریب گئے تو جبرائیل کہتے ہیں حضور یہ اسرائیل ہیں۔ جب گئے نا تو اس وقت جناب اسرائیل کھڑے ہو گئے، اپنے مقام سے کھڑے ہو کر سلام کیا، کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول کیجئے۔ جب حضور نے سلام کا جواب دے دیا تو جناب اسرائیل نے بڑا عجیب سوال کر دیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیفا حالو علی ابن ابی طالب، حضور یہ تو بتائیے کہ علی کا کیا حال تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں اسرائیل تیری بھی کسی سے سلام دعا ہے؟ ہاں تو بھی کسی کو جانتا ہے؟ تو اور علی کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو اس وقت اسرائیل نے یہ جواب دیا یا رسول اللہ کائنات میں دو ہی تو گھر ہیں جہاں میں رکتا ہوں، اے اللہ کے رسول ایک تیرا گھر ہے اور ایک
اب حضور آگے بڑھے، ایک ملک کو دیکھا، فرشتے کو دیکھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کچھ گن رہا تھا، گننے کے عمل میں وہ مصروف تھا۔ تو اس وقت جناب جبرائیل کہتے ہیں حضور یہ فرشتہ ہے، اس کا کام ہے گننا۔ تو حضور نے پوچھا جبرائیل یہ کب سے بنا ہے، کب سے یہ خلق ہوا ہے؟ تو اس وقت جناب جبرائیل کہتے ہیں حضور ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے، اللہ نے اسے خلق کیا۔ اچھا اس کا کام کیا ہے؟ کام ہے گننا۔ حضور قریب گئے، جب اس فرشتے کی قریب گئے تو اس فرشتے نے حضور کو سلام کیا، اور سلام کر کے اس نے کہا حضور یہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ میں گنتی کرنے والا ہوں، شمارش کرنے والا ہوں، یا بقول آپ لوگوں کے کیلکولیٹر جو کام کرتا ہے اس طرح کا میرا کام ہے۔ کہا کب سے گن رہے ہو اور کیا گن رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے حضور ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے، اس وقت میں خلق ہوا تھا۔ جب زمین و آسمان بن گئے اور بارش کا پہلا قطرہ اور برف کا پہلا ذرہ جو ہے نا جو زمین پر گرا اس کو بھی میں نے گنا، اور صرف اس کو نہیں، اس وقت سے لے کر آج تک جتنی بارش ہوئی ہے نا زمین پر اس سب کا حساب کتاب میں رکھتا ہوں، سارا مکمل حساب میرے پاس ہے۔ اچھا اب حضور نے یہ پوچھا، دیکھیے اس کا بھی ایک مقصد ہے بھئی، یہ ایک بارش کے قطروں کی تعداد کو گننے والا جو اللہ نے خلق کیا ہے نا، تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے گناہ اس لیے کیا تھا، فلاں وجہ سے کیا تھا۔ یہ اس لیے خلق ہوا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ یہ بتا سکے کہ اے گناہگار انسان، اے عاصی اور خطاکار انسان، تیری خاطر اتنے بارش کے قطرے برسائے گئے، اتنے میووں پر اناج پر برسائے گئے، اس لیے کہ تو وہاں پر خوشحال زندگی گزارے۔ تمہیں پھر بھی شرم محسوس نہیں ہوئی اس بے حیائی سے میری نافرمانی کرتا۔ سب آج پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ اب حضور نے پوچھا اے ملک تیرے گننے کی تعداد بہت تیز ہے کہ تو نے شروع سے لے کر قیامت تک جتنے قطرے بھی بارش کے برسنے ہیں، جتنی برف بھی زمین پر گرنی ہے، اس کے ذروں کی تعداد تیرے علم میں ہے۔ ذرا یہ بتا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو گننے سے تو عاجز ہو؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ تو وہ ملک کہتا ہے یا رسول اللہ وہ ایک چیز ہے جس کی تعداد کو میں نہیں گن سکتا۔ فرماتے ہیں وہ کیا چیز؟ تو اس وقت وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ پورے دنیا کے مومن نہیں، پورے اٹلی کے مومن نہیں، اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے سارے مومن نہیں، کائنات کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا کوئی ایک مومن اگر اے مصطفیٰ تجھ پر اور تیری آل پر ایک مرتبہ درود بھیج دے تو میں اس کے ثواب کو شمار محمد وآل محمد بلند کر صلوات۔ محمد وآل محمد۔ بڑی عظمت ہے ان ہستیوں کی کہ جن ہستیوں کو آپ نے مانا ہے۔ یقین کی منزل میں نے عرض کی ہے کہ بہت بڑی اور اگر وہ ستون گر جائے تو پھر ایمان بھی گر جاتا ہے۔
کم از کم اور نہیں. تو اتنا یقین حضرت انسان کو ہونا چاہیے کہ جتنا یقین اللہ پر ایک پرندے کو ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں صاحب. پرندے کو ایک پرندہ ہے جو نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتا, پیدائشی نابینا. اب حضور اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, ایک درخت پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس درخت پر جو وہ کچھ بول رہا ہے یا جو کچھ گا رہا ہے, چہچہا رہا ہے, تو صحابیوں کو بڑا اچھا لگا. کہنے لگے یا رسول اللہ, بڑی پیاری آواز میں جو ہے نا یہ پرندہ کچھ ذکر کر رہا ہے, گا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے یہ کہہ کیا رہا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. تو اس وقت حضور یہ فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ جو اندھا بھی ہے, اڑ بھی نہیں سکتا, اپنے رزق کا بندوبست بھی نہیں کر سکتا, یہ اللہ تبارک و تعالی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے خلقنی, ہاں آپ نے مجھے خلق کیا, کیسے؟ اعما, اندھا, لیکن انا جائے, میں بھوکا ہوں. اے اللہ مجھے تجھ پر اتنا یقین ہے کہ میں خود چونکہ شکار نہیں کر سکتا, خود اپنا رزق میں تیار نہیں کر سکتا, لیکن مجھے یقین ہے میری فریاد کو سننے والا مالک اور خالق موجود ہے. اب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھا انہوں نے دیکھا ایک ملخ, جسے ٹڈی بھی کہتے ہیں آپ اپنی پنجابی میں, وہ اڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس کے جو پر ہیں اس پرندے کی منقار میں پھنس گئے, اس کی چونچ میں پھنس گئے, پنجوں میں بھی نہیں. یعنی جب اس نے اللہ کو اتنے یقین کے ساتھ بلایا نا, تو اب اللہ نے اس کا رزق اس کے ہاتھ میں نہیں دیا, ڈائریکٹ اس کے منہ میں دے دیا. تو یقین کی منزل, انسان جب ایسی منزل پر فائز ہو جائے تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کا یقین کمزور بھی ہوتا ہے. جنگ جمل میں آ کے مولا سے پوچھتے, مولا یہ فرمائیے کہ حق آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے مخالفوں کے ساتھ ہے؟ ہاں, مولا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حق پر آپ ہیں یا آپ کے دشمن. تو مولا کہتے ہیں کتنے کمزور یقین کے مالک ہو تم. کیا رسول اللہ سے یہ نہیں سنا الحق مع علی وعلی مع الحق, کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی. پھر بھی یہ سوال کر رہے ہیں. کچھ بھگوڑے جو وہاں آ کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم مسلمانوں سے لڑائی کریں, تو آپ ایسا کریں مجھے بارڈر پہ بھیج دیں. جس طرح آج کل وہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہے, کوئی اس قسم کے بارڈر پہ بھیج دیں, میں کسی مسلمان سے نہیں لڑ سکتا. تو یہ اس کے یقین کی کمزوری کی علامت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن ایک شخص ہے جس کا تعلق بھی بنی امیہ سے رہتا ہے, لیکن علی پہ اس نے ایسا یقین کیا, ہاشم مرکال علی کو دیکھ کر کہتا ہے مولا مجھے آپ پر اتنا یقین ہے کہ اگر آپ مجھے حکم دینا کہ پہاڑ پر میں تلوار مارنا شروع کروں تو اے یاری میں اس وقت تک پہاڑ پر تلوار مارتا رہوں گا جب تک یا پہاڑ نہ ٹوٹے یا میری جان نہ جائے. یہ یقین کا عالم. اور جب جانے لگا نا تو مولا نے فرمایا مرکال تو کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ دے. کہتے یا علی
اگر پوری کائنات کی تمام دولت کو میرے قدموں میں رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میرکال تو علی سے جتنی محبت کرتا ہے نا، یہ ساری محبت اپنے دل سے نہ نکال، ایک ذرہ صرف محبت کا اپنے دل سے نکال دے، کائنات کی ساری دولت میری ہو جائے گی۔ تو میرکال کہتا ہے یا علی، میں آپ کی محبت کا ایک ذرہ دے کر بھی کائنات کی دولت کو کھو کر دوں، میں ذرہ کو کبھی بھی نہیں دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یقین۔ تو آپ کو اور ہمیں خدا پر، اہل بیت پر اس طرح کا یقین اگر ہوگا تو ہم کامیاب ہوں۔ کچھ چیزیں ہیں جو چیزیں یقین کو توڑ دیتی ہیں، یقین کو فاسد کر دیتی ہیں، یقین چلا جاتا ہے۔ ہاں، وہ یقین جو ائمہ پر ہونا چاہیے، جو خدا کی توحید پر ہونا چاہیے، وہ باقی نہیں رہتا۔ کون سی چیزیں ہیں؟ ہاں، معصوم نے ساری بیماریوں کا علاج بھی بتایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو چیز یقین کو توڑنے والی ہے وہ کیا ہے؟ حب الدنیا۔ حب الدنیا کیا کرتی ہے؟ یفسد الیقین، یقین کو فاسد کر دیتی ہے، یقین کو توڑ دیتی ہے۔ حمزہ بطائنی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی ہے، اور اتنا زیادہ وہ ادعائے محبت کرنے والا ہے کہ اس کا جب آخری وقت آنے لگا، بیمار ہو گیا بڑا شدید، اس کے ساتھی مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا مولا، آپ کے ماننے والا، آپ کے چاہنے والا فراش بستر پر جو ہے نا موجود ہے، بیمار ہے، مریض ہے، تو مولا اس کے لیے تو ہم نے غسل اور کفن کا انتظام بھی کر لیا ہے، حتیٰ کہ قبر بھی سنا ہے کہ کھود لی گئی ہے، تو مولا آپ اس کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں، اس کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اگر وہ زندہ رہتا ہے، نہیں رہتا تو بخشش کے لیے فرمائیں۔ تو مولا نے ایک شربت جو ہے نا وہ دیا، خود وہ پی رہے تھے، اپنا جھوٹا کر کے دے دیا، کہا جا کے اس کو پلا دو۔ حمزہ بطائنی کو وہ شربت دیا گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے بھئی مجھے ابھی آپ کو میرے کفن دفن کرنے کی ضرورت نہیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ تو صحت مند ہو گیا، لیکن صحت مند جب ہوا ہے نا تو اس کے دل میں حب دنیا بھی پیدا ہو گیا۔ شاید پہلے تھی، وہ جس طرح کہتے ہیں نا جراثیم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو پھر سامنے آتے ہیں۔ تو جب مولا اس دنیا سے چلے گئے، اب اس کے پاس کچھ بیت المال تھا، کچھ پیسے تھے، تو بجائے یہ کہ وہ پیسے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں دیتا، صلوات پڑھ جا رہے ان پیسوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی، تو کہنے لگا کہ نہیں، امامت تھی ہی حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام تک، میں امام رضا کو ایک امام مانتا ہی نہیں۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کیوں؟ اس کا یقین متزلزل ہوا تھا، حب الدنیا، دنیا کی محبت اس نے مجبور کیا، اور وہ اس انداز میں دنیا سے چلا گیا۔ اور کون سی چیز ہے جو یقین کو خراب کرتی ہے، جو یقین کو فاسد کرتی ہے؟ الجدال فی الدین، دین کے معاملے میں لڑائیاں شروع کر دو، فیس بک پہ کچھ دیکھ لو، آگے بیان کرنا شروع کر دو، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، یہ باتیں شروع کر دو، لوگوں سے بحث و مباحثہ شروع کر دو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟
اس سے کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا، تمہارا یقین تباہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو انسان کے یقین کو تباہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں الحرص یفسد الامکان، حریص ہونا، حرص کرنا، پیسہ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا یقین جو ہے فاسد ہوتا ہے۔ تو اب ہم چونکہ آل محمد کے ماننے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا یقین ایسا ہو کہ ہمارے یقین کو دیکھ کر ائمہ بھی مطمئن ہو جائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ سلوات پڑھ دیں محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ تو یہ یقین حاصل کیسے ہوتا ہے؟ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو پیغمبر کچھ لمحوں کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے، رک گئے۔ جب رکے ہیں نا تو رک کے کہتے ہیں میرے صحابیوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، یہ جو قبر ہے نا اس میں صاحب قبر کی آہوزاری کی آواز میں سنا۔ یہ جو صاحب قبر ہے یہ چیخیں مار مار کے رو رہا ہے۔ تو جب یہ پیغمبر نے فرمایا نا تو جن کو یقین اتنا زیادہ نہیں تھا وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی، تو آپ کو کیسے آواز آ رہی ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اپنے دل کا ایئرپورٹ یہ کر دو بند، کس کے لیے؟ شیطان کی پروازوں کے لیے۔